بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ماہ رجب کی 3 تاریخ بدھ کے دن سب کام چھوڑ کے صرف 11 بار پڑھ کے کروڑوں کیا اربوں بھی مانگو نا تو اللہ کی ذات دینے پہ قادر ہے۔ یہ تسبیح آج ہر تقدیر کو بدل دے گی۔ شام سے پہلے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، کیونکہ آج کے دن کی سب سے خاص اور سب سے مجرب اور سب سے طاقتور تسبیح ہے۔ جو لوگ ابھی تک اپنی حاجات پوری نہیں کروا سکے، ان کے پاس آج بڑا سنہری موقع ہے، کیونکہ ایسا برسوں بعد ہوتا ہے۔ لوگ یقین جانے پورا سال اس دن کا انتظار کرتے ہیں، کیونکہ ماہ رجب کی 3 تاریخ اور بدھ کا دن ایک ساتھ آ جانا ایسا صدیوں بعد ہوتا ہے۔ اور اس سال اللہ نے ہماری زندگی میں یہ موقع دیا ہے، ہمیں یہ دن نصیب ہوئے ہیں، اس لیے ہم 1 منٹ کی یہ تسبیح پڑھ کر اپنا مقدر سنوار سکتے ہیں، اپنی قسمت کو بدل سکتے ہیں۔ جو کچھ مانگے وہ ہمیں مل سکتا ہے اگر ہم اس تسبیح کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں نا۔ پڑھنا کیسے ہے؟ بڑی سادی سی تسبیح ہے، آج پورے دن میں بھی پڑھ لیں، انشاءاللہ شام ہونے سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ پیارے بھائیو، یہ تسبیح پڑھنے کا بڑا خاص طریقہ ہے، بڑی سادی سی تسبیح ہے۔ جیسے جیسے کوئی اس کو پڑھتا جاتا ہے نا، ویسے ویسے اس کے اوپر انعامات کی بارش ہوتی چلی جاتی ہے۔ اب صرف آپ نے شروع میں 3 مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے، جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں روٹین میں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، لیکن جو آج آپ نے درود پاک پڑھنا ہے نا، وہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ دیکھیں، میں بغیر کسی تمہید کے، بغیر کوئی واقعہ سنائے آپ کو یہ عمل بتانا چاہتا ہوں، تاکہ آپ کا قیمتی وقت بھی بچ جائے اور میرا قیمتی وقت بھی بچ جائے۔ صاف ظاہر ہے کہ آج کے اس دور میں، جس دور میں ہم جی رہے ہیں نا، ہر شخص کی مصروفیت ہے، کسی نہ کسی کام میں کوئی نہ کوئی شخص مصروف ضرور ہوتا ہے۔ اس لیے جلد سے جلد اس عمل کو کرنے کی کوشش کریں، کہیں یہ وقت آپ کے ہاتھوں سے نکل نہ جائے، کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ آج آپ کے پاس موقع ہے، دیکھیں اس دن کو باقی دنوں کی طرح غفلت میں، سستی میں نہ گزاریے گا، ورنہ بہت بڑی برکت سے آپ محروم رہ جائیں گے۔ احتیاطاً اس کی برکت حاصل کرنے کے لیے اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، اس موقع کو اپنے لیے غنیمت سمجھیں، خود بھی کریں، اپنے گھر والوں کو بھی 1 منٹ کی تسبیح پڑھا کر دیکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات لا شریک ہے، یعنی اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس کی عطا خزانے ہر وقت کھلے ہیں، شرط یہ ہے کہ اس کی بارگاہ سے کوئی مانگنے والا ہو۔ دیکھیں اس کی برکتیں آپ کو کیا کیا ملیں گی۔ اس عمل سے آپ کے رزق میں بے حساب برکت آئے گی، آپ کے رزق میں کثرت آئے گی، آپ کے کام آسان ہو جائیں گے، اور اس کی برکت سے آپ زندگی بھر کسی کے محتاج نہیں ہوں گے۔ مخلوق خدا بھی آپ سے محبت کرے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آخرت کی منازل بھی آپ کی آسان ہو جائیں گی، کیونکہ آج میں آپ کو اللہ والوں کی کامیابی کے 3 ایسے راز بتاؤں گا، جن پہ عمل کر کے اللہ والے اپنی ہر حاجت کو پورا کرواتے ہیں۔ ہمارے وظیفے کیوں پورے نہیں ہوتے، ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ ان 3 رازوں پہ عمل کرنے کے بعد آپ کا یہ شکوہ ختم ہو جائے گا۔ جو تیسرا راز ہے وہ اتنا طاقتور ہے، جس پہ عمل کرنے کے بعد آپ مجھے دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے وظیفہ بتانے کا حق ادا کیا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آج آپ کو کامیابی کا ایک ایسا راز ملنے والا ہے جس کی ہر شخص کو تلاش ہوتی ہے۔ اب آپ نے درود پاک پڑھا صرف 3 مرتبہ، کیونکہ رجب کے الفاظ 3 ہیں، اور اس نسبت سے اس طرح کے اعداد والا عمل ہے، یہ آپ یقین جانے یہ بڑا مبارک اور طاقتور عمل ہے۔ رجب کے 3 حروف اور 3 بار درود پاک پڑھ کے یہ بڑی مبارک گھڑیاں ہوتی ہیں۔ میں تو خود اس دن کا انتظار کر رہا تھا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا، اور آج تاریخ بھی 3 ہے۔ اب اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور خوشنودی آپ کو نصیب ہو جائے گی۔ دنیا کے تمام کام آسانی کے ساتھ حل ہو جائیں گے، قدم قدم پر اللہ کی مدد شامل ہو جائے گی۔ اللہ کی مدد کے ساتھ ساتھ آپ کو دنیا میں اللہ کے علاوہ کبھی کسی ذات کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا، کیونکہ اللہ جسے عطا کرتا ہے نا، پھر اتنا عطا کرتا ہے کہ اسے دنیا کی کوئی طاقت چھین نہیں سکتی۔
جسے اللہ شفا دے اسے کوئی بیمار نہیں کر سکتا، جسے اللہ امیر کر دے اس سے کوئی غریب نہیں کر سکتا، جس سے رب غریب کرے اس سے کوئی امیر نہیں کر سکتا۔ یہ باتیں جس کی سمجھ میں آ جاتی ہیں نا، وہ یقین جانے بڑا خوش نصیب ہوتا ہے، بڑا مقدر والا ہوتا ہے، پھر وہ اللہ کی اطاعت میں لگا رہتا ہے، اللہ کی محبت میں گم ہو جاتا ہے۔ اب اس ترتیب کے ساتھ جب آپ پڑھیں گے نا، آپ نے درود پاک پڑھ لیا، اس کے بعد اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اللہ والوں کی کامیابی کا پہلا راز یہ ہے کہ جب وہ وظیفہ پڑھتے اپنے مقصد کی نیت کرتے کہ یا اللہ میری فلاں حاجت ہے، فلاں مشکل ہے، فلاں پریشانی ہے، مولا تو اس کو حل فرما دے، یا اللہ تو اس میں کامیابی عطا فرما دے۔ بس یہ ارادہ کرنا ہے۔ آپ نے نیت کرنے کے بعد آپ نے تعوذ و تسمیہ پڑھنا ہے، پھر آپ نے ایک مرتبہ تعوذ پڑھا، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی تعوذ تسمیہ پڑھنے کے بعد آپ کو جو شیطانی خیالات ہوتے ہیں نا، وسوسے آتے ہیں، وہ نہیں آتے۔ پھر تعوذ پڑھنے سے شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، پھر اللہ آپ کو کامیابی ضرور عطا فرماتا ہے۔ یہ ایک بار لازمی پڑھنا ہے تاکہ عمل کے اندر کامیابی ملے اور ہمیں اخلاص اور محبت نصیب ہو جائے۔ اس لیے جس انسان کو وسوسے بہت زیادہ آتے ہیں نا، تو عمل کے دوران شیطانی خیالات اس کو آنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر اس کا عمل کمزور ہو جاتا ہے، اس کا دھیان بھٹک جاتا ہے، توجہ ہٹ جاتی ہے۔ ہم نے اس کمزوری سے بچنا ہے کیونکہ آج کا دن بڑا قبولیت کا ہے۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے، کہیں یہ عمل ہم سے ضائع نہ ہو جائے۔ اب آپ دیکھیں، تعوذ تسمیہ پڑھنے کے بعد اپنے مقصد، اپنی حاجت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ایک اسم مبارک پڑھنا ہے۔ وہ اسم مبارک اتنا مبارک نام ہے، اللہ تعالیٰ کا اتنا شان اور عظمت والا نام ہے کہ جب کوئی بندہ اس کو پڑھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس پہ خوش ہو جاتا ہے، اللہ پاک اس پہ راضی ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، ان دونوں کو اکٹھا آپ نے ایک ساتھ پڑھنا ہے۔ میں اس تسبیح کی طرف آنے لگا ہوں جو صرف 1 منٹ کی تسبیح ہے، آپ کی تقدیریں بدل دیتی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہے، اللہ کی معرفت اس بندے کو نصیب ہو جاتی ہے، اللہ کی رحمت اس بندے کو نصیب ہو جاتی ہے، اللہ کی محبت اس بندے کو نصیب ہو جاتی ہے جو بندہ بھی اس کو پڑھتا ہے۔ اس کے بعد اب اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت، اللہ کا پیار، یہ سب کچھ حاصل کرنے کے لیے نا آپ اس عمل کو پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی ایک ذات ہر ایک پہ غالب ہے، سب سے غالب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہر ایک پہ زبردست ہے۔ تو جب آپ پڑھیں گے نا یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، تو یہ اتنا آپ کے دل میں ایک شوق، ایک لگن پیدا کر دے گا، ایک ایسی محبت، ایک ایسی چاشنی پیدا کر دے گا جس کی ہر شخص کو طلب ہوتی ہے، ہر شخص کو حاجت ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ کلمات بڑے بڑے بزرگوں نے پڑھے ہیں، بڑے بڑے لوگوں نے پڑھے ہیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ زندگی والے۔ تو اللہ کی یہ صفت، اس کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گی، یعنی کہ وہ ہمیشہ زندہ ہے اور اب تک زندہ رہے گی، اور ہر ایک کی زندگی اسی کی عطا کی ہوئی ہے۔ وہ جس کو زندہ رکھنا چاہتا ہے زندہ رکھتا ہے، جس کو موت دے دے اس سے کوئی زندگی نہیں دے سکتا، کیونکہ ہر چیز کو حیات اللہ ہی کی طرف سے بخشی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، جو سب سے افضل ترین نعمت ہے، وہ تندرستی ہے۔ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے تندرستی ہی کام آتی ہے، اس لیے ہمیشہ جو لوگ تندرست رہنے کی دعا کرتے ہیں نا، چاقو چوبند رہنے کی دعا کرتے ہیں، بیماریوں سے پاک رہنے کی دعا کرتے ہیں، اس کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو بیماری سے بھی شفا عطا فرمائے گا، ان کو تندرستی اور صحت عطا فرمائے گا۔ تو یہ کلمات آپ نے صرف 11 بار پڑھنے ہیں، دونوں کو ملا کے پڑھنا ہے تو ایک تصور کرنا ہے، یعنی یا حی یا قیوم 1 مرتبہ ہو گیا، یا حی یا قیوم 2 مرتبہ ہو گیا، یا حی یا قیوم 3 مرتبہ ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، لیکن یہاں تصور اللہ کی رضا کا کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو قرآن کریم کی آیت مقدسہ ہے نا، یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو بھی 3 بار پڑھنا ہے، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی 3 صفتیں موجود ہیں، رحمان اور رحیم۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ صفت مبارک رحمان اور رحیم، اور اللہ تعالیٰ کی صفت یا اللہ، یہ تینوں صفتیں ایک اللہ کا ذاتی نام ہے، 3 صفاتی نام ہے، اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ جب ہم اپنے عمل کا آغاز اس ترتیب کے ساتھ کرتے ہیں نا، تو 100% ہم عمل کے اندر کامیاب ہو جاتے ہیں، ناکامی کا پھر کبھی بھی سامنا نہیں کرنا پڑتا، اور ناکامی کا پھر کبھی بھی آپ کی طرف منہ نہیں ہوتا۔ اس لیے قیوم کہتے ہیں وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات میں خود بخود قائم ہو اور اپنے قیام میں کسی کا محتاج بھی نہ ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا،
اب آپ نے جو مبارک تسبیح پڑھنی ہے نا، جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس کو بڑی توجہ اور دھیان کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہماری ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ مغرب کے ٹائم ہماری ایک دعا بھی ہے، عشاء کے ٹائم سونے سے پہلے اگر آپ اس دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں، فجر کے بعد بھی ہوتی ہے، آپ اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو ضرور 11 بار درود پاک پڑھ کے کمنٹ سیکشن میں ڈن لکھیں، انشاءاللہ آپ کا نام دعا میں شامل کر لیا جائے گا۔ اگر آپ اپنے کسی نیک ارادے اور حاجت کو بھی لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں، یہ دعائیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہیں، اور اسی طرح ان دعاؤں کے ذریعے بہت سارے انعامات انسان کو ملتے ہیں۔ اس عمل کی کامیابی کا تیسرا راز یہ ہے کہ آپ نے رجب کی 3 تاریخ بدھ کے دن اس عمل کو یا تو صبح فجر کے بعد پڑھنا ہے، یا پھر نماز عصر کے بعد پڑھنا ہے، یا پھر رات سونے سے پہلے 10، 11، 12 بھی بج جائے نا، کسی بھی وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو خاص تسبیح پڑھنی ہے نا، وہ ایک قرآنی سورہ مبارکہ کی تسبیح ہے، جسے پڑھتے ہی اللہ کی ذات 300 رزق کے دروازے کھولتی ہے، جسے پڑھتے ہی معرفت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جسے پڑھتے ہی اللہ آپ کو وہاں سے عطا فرماتا ہے، اور اتنا عطا فرماتا ہے کہ بندے کا گمان تک نہیں ہوتا۔ یہ قرآنی سورہ مبارکہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر تب نازل فرمائی جب اللہ کے حبیب پہ مشکل وقت تھا، لوگ آپ کو تانے کستے تھے۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کے یہ سورہ عطا فرمائی۔ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ کو کوثر نہیں خیر کثیر سے نوازیں گے، بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا۔ جو انسان اپنے دشمن کی وجہ سے تنگ ہے نا، اگر کوئی آپ کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کرتا ہے، آپ کی شادی میں خلل پیدا کرتا ہے، آپ کے لیے مشکلات کا سبب بنتا ہے، آپ کے اپنے قریبی دوست یا رشتہ دار، بہن بھائی، کوئی بھی انسان ہے، بس اسے تصور میں رکھتے ہوئے اس تسبیح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں۔ یہ قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے، اور یہ اتنی لاڈلی سورت ہے نا کہ جب کوئی بندہ اپنی پریشانی، اپنی تنگ دستی، اپنی غربت، اپنے مسائل، اپنے دکھ، اپنے غم، اپنی تکلیف کو لے کے اللہ کی بارگاہ میں بیٹھتا ہے نا، اور ماہ رجب کی 3 تاریخ بدھ کے دن، جسے قبولیت کی گھڑی کہا جاتا ہے، جس میں اللہ کا مہینہ ہے اور اللہ کی رحمتیں، برکتیں ہر گھڑی چھما چھم بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ آج بڑا خوش قسمت ہے جو آج تک ابھی تک اس ویڈیو کو مکمل دیکھ رہا ہے۔ جو انسان اس ویڈیو کو مکمل چھوڑ دے گا نا، میرے نزدیک وہ کامیابی کے دروازے بند کر دے گا۔ وہ اپنی کامیابی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ خود ہے، وہ اپنے پیروں پہ کلہاڑی خود مارے گا، کیونکہ ایک وہ وقت ہے جب بندہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، اور آج وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آج وہ قبولیت کا مہینہ ہے جسے رب کعبہ کا مہینہ کہا جاتا ہے، جس مہینے میں اللہ اپنے بندوں کی سنتا ہے اور قبول کرتا ہے، جس میں کن فیکون کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ بھی کن فیکون کا فیصلہ پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں نا، تو آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے صرف اور صرف اس قرآن سورہ مبارکہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں۔ بسم اللہ کے بے شمار فیض و برکات ہیں۔ اللہ کی ذات فرماتی ہے جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے نا، اس میں خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب ہے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ نے بسم اللہ کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کا آغاز کرنا ہے، اور اس سورہ مبارکہ کو آپ نے یعنی سورہ کوثر کو کیسے پڑھنا ہے، سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ قرآنی سورت قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، اور الحمدللہ ہر کسی کو آتی ہے کہ آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں اور آپ منگتے بن کر، بھکاری بن کر، فقیر بن کے مانگ رہے ہیں۔ یقین جانے مصلی چھوڑنے سے پہلے اللہ آپ کے حق میں ایسے فیصلے فرمائے گا، آپ کے کروڑوں کے قرض اترنا شروع ہو جائیں گے، آپ کے رکے ہوئے کام ہونا شروع ہو جائیں گے، کامیابی خود چل کر آپ تک آئے گی۔ یعنی کہ پڑھنے والا خود حیران ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، میں پہلے بھی وظیفہ پڑھتا تھا، آج یہ وظیفہ پڑھنے سے میری دعائیں فوراً قبول کیوں ہو رہی ہیں۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ آج آپ اللہ والوں کی کامیابی کے 3 راز کو جانیں گے اور ان رازوں پہ عمل کرتے ہوئے وظیفہ پڑھیں گے۔ دوسرا، ماہ رجب کی یہ گھڑیاں اتنی قبولیت کی ہیں، اور ان میں یہ خاص مال پڑھنے کے بعد آپ کو کئی مہینے، کئی گھنٹوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ آپ ایک ہاتھ وظیفہ پڑھتے ہیں، اللہ دوسرے ہاتھ میں کامیابی رکھ دیتا ہے۔ آپ صبح پڑھتے ہیں، ظہر سے پہلے آپ کی حاجت پوری ہو جاتی ہے، ظہر کے وقت پڑھتے ہیں، عصر سے پہلے آپ کی حاجت پوری ہو جاتی ہے، اور عصر کے وقت پڑھتے ہیں تو مغرب سے پہلے آپ کی حاجتیں مرادیں پوری ہو جاتی ہیں۔ جو شخص
رجب کا چاند دیکھ کے یہ خاص وظیفہ نہیں پڑھ سکا نا، اللہ کو راضی نہیں کر سکتا، وہ 41 بار یعنی 41 ٹائم اس قرآنی سورہ مبارکہ کو لازمی پڑھے۔ یہ آج کے دن کی خاص تسبیح ہے، چھوٹی سی تسبیح ہے، اور اس تسبیح کو پڑھتے ہوئے رب کعبہ کے سامنے اپنی اوقات نہیں، رب کی عظمت کے مطابق مانگیے گا۔ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، 70 گنا زیادہ عطا فرمائے گا۔ اس قرآنی سورت کے بعد اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے نا، وہ اللہ کا ایک ایسا نام مبارک ہے، یہ اللہ کی صفت بھی ہے، قرآن پاک کی آیت مبارکہ بھی ہے۔ آپ نے اس نام مبارک کو پڑھنا ہے۔ اس نام کے اتنے فیض و برکات ہیں، اللہ کو یہ نام اتنا محبوب ہے نا کہ اللہ نے فرشتوں کے پروں پہ لکھ رکھا ہے، اور اس نام کو پڑھ کے مانگنے والے پر اللہ کے معرفت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ کی برکت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم لاکھوں کماتے ہیں، مہینہ ختم ہونے سے پہلے پیسوں کی کمی ہو جاتی ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم دن رات محنت کرتے ہیں، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، آج ماہ رجب کی 3 تاریخ بدھ کے دن ایک بار اس اسم مبارک کو پڑھ کے دیکھیں، آپ کے مال میں، جان میں، عزت آبرو میں اتنی برکتیں، اتنی وسعتیں آئیں گی کہ آپ کبھی بھی کسی کے محتاج نہیں رہیں گے۔ آج میرا ہاتھ جوڑ کے پیغام ہے کہ اگر آپ فقیر ہیں، آپ کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، آپ نوکری کی تلاش میں ہیں، آپ کے گھر میں حالات اتنے خراب ہیں کہ ایک وقت کے کھانے کے بعد دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے نا، تو ماہ رجب کی 3 تاریخ بدھ کے دن اس عمل کو لازمی پڑھیں، اس وظیفے کو پڑھیں، فائدہ اٹھائیں، لاپرواہی مت کریں، یہ موقع پورے سال میں ایک بار آتا ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اس اسم مبارک کا لفظی معنی ہے اللہ بے نیاز ہے، اور بے شک وہ اتنا بے نیاز ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں، جو آسمان کو اٹھائے ہوئے ہے، جو زمین کو بچھائے ہوئے ہے، کیا وہ آپ کی میری حاجتیں مرادیں پوری نہیں کر سکتا؟ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ اس عمل کی کامیابی کا تیسرا راز میں آپ کو بتاؤں گا، اور پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمیں تو آج تک صرف اتنا کہا جاتا ہے کہ آپ اول آخر درود پاک کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھیں، ہمیں تو وہ طریقہ، وہ راز بتائے نہیں جاتے، جس کی وجہ سے آج تک ہم بے یار و مددگار ہیں، ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ خدارا آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا شروع کرنا ہے، اور اس انداز میں پڑھنا ہے کہ آپ ماہ رجب کے مہینے میں، اللہ کے مہینے میں روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر آپ اس وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کے جب کوئی بندہ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد پڑھنا شروع کرتا ہے نا، اللہ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون اس فانی دنیا میں اللہ کی بے نیازی کا ذکر کر رہا ہے؟ فرشتے بتاتے ہیں مالک تیرا بندہ ہے، تیری مدد چاہتا ہے، تجھ سے پناہ مانگتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جاؤ، یہ جو بھی مانگتا ہے اس کی زبان سے نکلنے سے پہلے فوراً پورا فرما دو۔ اور وہ ذات تو کن فیکون ہے، وہ ذات تو خالق حقیقی ہے، جو پتھر میں بھی کیڑے کو غذا دے سکتی ہے، کیا وہ آپ کی اور میری حاجات مرادیں پوری نہیں کر سکتی؟ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ اللہ آپ کے حق میں فرشتوں کو حکم دے دے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بیڑے پار ہو جائیں، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں، آپ کے بیکار نکمے شوہر کو، نکمی بگڑی ہوئی اولاد کو تیر کی طرح سیدھا کر دے، تو یہ اسم مبارک پڑھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بند کاروبار چل پڑے، آپ کی دکانوں پہ گاہکوں کا رش لگ جائے، آپ کی آمدن میں، آپ کے پیسوں میں، آپ کے رزق میں برکت آ جائے۔ برکت کیا ہے؟ برکت یہ ہے کہ جب تھوڑے پیسوں میں بڑے بڑے خرچے ہونا شروع ہو جائے نا، آپ نے اس اسم مبارک کو صرف 21 بار پڑھ کے وظیفے کو مکمل کرنا ہے۔ یعنی آپ نے اللہ الصمد، اللہ الصمد، یعنی اللہ الصمد پڑھیں گے تو 1 مرتبہ ہو جائے گا، اللہ الصمد پڑھیں 2 مرتبہ ہو جائے گا، اللہ الصمد 3 مرتبہ۔ اس طرح سے آپ نے 21 بار یعنی 21 ٹائم پڑھ کے وظیفے کو مکمل کرنا ہے، اور آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اور اس عمل کی کامیابی کا چوتھا راز یہ ہے کہ آپ نے عمل کرنے کے بعد جگہ نہیں چھوڑنی۔ عمل مکمل کرنے کے بعد آپ نے وہیں بیٹھ کے دونوں ہاتھ جوڑ کے اپنے رب سے گناہوں کی توبہ کرنی ہے، کم سے کم 71 ٹائم یعنی 71 بار 71 ٹائم آپ نے استغفار پڑھنا ہے۔ یعنی آپ پڑھ سکتے ہیں استغفر اللہ، ویسے مکمل تو ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لیکن اگر میرے بھائیوں آپ کو یہ نہیں آتا تو آپ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، تو اس کو آپ نے جو ہے نا 71 بار یعنی 71 ٹائم پڑھنا ہے، ندامت اور شرمندگی کے ساتھ پڑھیں۔ ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات ہم بڑے بڑے وظیفہ پڑھ لیتے ہیں، بڑی بڑی تسبیحات پڑھ لیتے ہیں،
لیکن ہمیں وظیفوں کا فائدہ اس لیے بھی نہیں ہوتا کہ بعض اوقات جب ہم اللہ کی پکڑ میں چلے جاتے ہیں نا، جانے انجانے میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اور جب تک اللہ ناراض رہتے ہیں ہم کچھ بھی کر لیں ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، توبہ کیا کرے۔ عمل کے بعد توبہ کرنے کے بعد جب آپ کے دل کو سکون مل جائے نا، اللہ نے توبہ قبول فرما لی ہے، تو پھر اللہ والے توبہ کرنے کے بعد ہاتھ اٹھاتے، یقین جانے اللہ نماز سے جھولیاں بھر دیتا۔ وہ ہاتھ اٹھا کے جو بھی مانگتے چلے جاتے نا، اللہ اس کو فوری عطا فرما دیتا۔ یہی وہ غلطی، کوتاہی، کمی اور لاپرواہیاں ہیں جن پہ عمل نہیں کیا جاتا۔ آج جس نے یہ ویڈیو مکمل دیکھی وہ بڑا خوش قسمت ہے، وہ اللہ کا چنا گیا بندہ ہے۔ تو پیارے بھائیوں، ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے روحانی وظائف، روحانی اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔